في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. دیکھو جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو. چنانچہ ایسے واقعات ہوئے ہیں شراب کے نشے میں کسی نے جماعت کرائی اور الٹا سلٹا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. حضرت علی کے ساتھ ایک معاملہ ہوا اس طرح کا، کیونکہ شراب کو حرام تو تھی نہیں اس معاشرے کے اندر. اب اسے معلوم ہو گیا یہ تو بری شے ہے جو نماز سے روک رہی ہے. نماز جو ہے وہ تو دین کا ستون ہے، یہ تو رکن رکین ہے اسلام کا، اور تم سمجھ سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک نماز کا ارادہ نہ کرو. اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، یاش الاسرا جسے کہتے ہیں، بہت بڑی مہم آ گئی ہے، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، بڑی سے بڑی جو فوج لے کر جانی ہے، نفیر عام کر دی گئی، ہر صاحب ایمان کا چلنا ضروری ہے الا یہ کہ وہ معذور ہو، اس کے لیے پیسے لاؤ. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس پیسہ بہت تھا، تو میں نے سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا. کس شے میں؟ انفاق فی سبیل اللہ میں. حضرت عمر سوچ رہے، لیکن ہوا کیا، انہوں نے یہ کیا جتنے پیسے تھے ان کا آدھا آدھا کیا، آدھا گھر رکھ لیا، آدھا لے آئے حضور کی خدمت میں. حضور نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عرض کیا کہ حضور بس آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں. اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے، وہ جو بھی کچھ تھا وہ لے آئے. پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ ابو بکر کو مات دینا ممکن نہیں ہے. حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے حضور کی خدمت میں اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے 3 سوالات کیے جن کے جوابات پھر حضور نے دیے. اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. اس کا آپ نے جواب دیا، کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا. لوگ حیران ہوئے، یہ عجیب سائل ہے، یہ ہے کون؟ سائل جو ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے ٹھیک کہا، یہ تو استاد کہتا ہے کسی سے کہ ہاں بھائی تم نے اچھا جواب دیا، شاباش. تو یہ ہے کون؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، روایت جو حضرت عمر کی ہے مسلم شریف کی. پھر پوچھا فاخبرنی عن الایمان، اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. حضور نے جواب دیا، پھر کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا. اب سب لوگ جو ہے حضور کے ادب کی وجہ سے کہ جب حضور کچھ نہیں کہہ رہے تو ٹھیک ہے ہم بھی سن رہے ہیں. تیسرا سوال فاخبرنی عن الاحسان، اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے. آپ نے اس کا جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اور محنت کرو، اللہ کا خوف رکھو جیسے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب آپ سوچئے کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اگر کہیں موقع ایسا ہو کہ اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے اور ہم سجدہ کریں تو کیسا سجدہ ہوگا، وہ کیا کیفیت اس سجدے کی ہوگی. اس طرح کا سجدہ کرو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ ضرور مستحضر ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یو آر ان ہز آئیز ایٹ لیسٹ. اول تو یہ کہ اس حد تک بھی بات پہنچ جائے، اتنا یقین ہو جیسا کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی کسی چیز کا یقین ہوتا ہے. کان نہ کا طرح ہو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہا ہو. اور یہ معاملہ بہت سے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت عطا کی تھی. ایک صحابی سے حضور نے فجر کی نماز کے بعد سوال کیا کیف اصبحت، یہ آپ کا معمول تھا، فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، مزاج پوچھ لیا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے بھائی تو بتائے، وغیرہ وغیرہ. کیف اصبحت، آج صبح کیسی ہوئی؟ انہوں نے کہا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے ایک بڑے سچے مخلص پکے مسلمان مومن کی صبح کی ہے. جواب غیر معمولی تھا. تو آپ نے سوال کیا لکل شیء صفت فما صفت ایمانک. اچھا تم اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہو سچے پکے حقیقی مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی ہے، تو ہر شے کا کوئی وصف ہوتا ہے جس سے اس کو پہچانا جاتا ہے. تمہارے اس ایمان کا وصف کیا ہے، تم نے کیسے پہچانا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کانی انظر الی النار وکانی انظر الی الجنہ. حضور میرا عالم یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ عالم ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے صحیح کہا. تو یہ کاننی وہی کاننا کا لفظ ہے وہاں پہ، ان تعبد اللہ ان تخشى اللہ ان تعمل اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسی کیفیت ہو جائے جیسے کہ گویا کہ وہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں وہ کیفیت ہو گئی ہے. تو سامنے ہو میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، یہ جو انداز ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو دنیا میں تو نصیب نہیں ہوگا.
قیامت میں ضرور ہوگا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. کوئی خاص تجلی اللہ تعالیٰ کی ہوگی جسے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے. واللہ عالم کیا مفہوم اس کا ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور پھر سجدے کی دعوت دی جائے گی، کرو سجدہ اللہ کو. تو اہل ایمان جس کیفیت سے، جس طرح سرشار ہو کر وہ جو سجدہ کریں گے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. لیکن یہ بھی ہے کہ انسان جب تک انسان ہے فرشتہ نہیں بن جائے گا. کبھی کوئی خطا اس سے ہو سکتی ہے، کبھی جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، غلط صحبت میں تھا، اس وقت کے کچھ اثرات اس مجلس کے ایسے ہوئے کہ اس کا بھی احتیاط کا دامن جو ہے کوئی تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ جاتا رہا. یا کبھی نفس کے اندر سے کوئی ایسا طوفان اٹھا زوردار کہ اس کے آگے بند نہیں باندھ سکا، کوئی غلط حرکت کر بیٹھا. تو فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جو اگر کسی وقت کسی فحش چیز کا، کھلے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر کوئی اور زیادتی کرے. ظاہر بات ہے ہر گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر زیادتی ہے. اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کے حکم کو آپ نے توڑا، اپنی عاقبت برباد کی، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. او ظلموا انفسهم، یا جب اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ذکر اللہ، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. انہیں احساس ہوتا ہے یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھ سے غفلت میں کیا چیز صادر ہو گئی، یہ کیا حرکت ہے جو مجھ سے صادر ہو گئی ہے. ذکر اللہ واستغفروا لذنوبہم، اور پھر وہ استغفار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. گناہوں کی معافی کا اختیار صرف اللہ. شفاعت ہوگی، لیکن جس کو اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی اور جس کے لیے اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی. اللہ کی طرف سے دو طرح کی اجازتیں ہوں گی تو شفاعت ہوگی، اور کوئی شفاعت جو ہے وہ حق کو باطل نہیں کر سکے گی. یہ نہیں ہے کہ حق کو باطل یا باطل کو حق کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کون ہے معاف فرمانے والا گناہوں کے سوائے اللہ کے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ لوگ جو ہیں جو نیکوکار، جن کی یہ سب صفات بیان کی جا رہی ہیں، وہ جو بھی کچھ غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈیرا ڈال کر نہیں بیٹھ جاتے، وہ اپنی شخصیت کا مستقل جز نہیں بنا لیتے. یہ ہے لم یصروا، اصرار صاد سے، میرا نام سین سے ہے. وہ تو کسی راز کو فاش کر دینا یا کسی شے کو راز کی حیثیت سے رکھنا، یہ دونوں الفاظ اس کے معنی ہیں سین والے اصرار کے. صاد والا اصرار ہے اصرار کرنا، ضد کرنا، کسی چیز پر جم جانا، اڑ جانا. لم یصروا علی ما فعلوا، جو غلطی ان سے ہو گئی، جو خطا ہو گئی، فوراً انہیں اللہ یاد آیا، فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا. اور اس کے لیے سورہ نساء میں آگے چل کر آیت آئی ہے جس میں کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا. اللہ کے ذمے ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے کہ میں اپنے ایسے بندے کی توبہ جو گناہ کر کے فوراً تو جو ہے اس کو یاد آ جاتا ہے، وہ جو ہوش میں آ کر اور فوری طور پر توبہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ تو اللہ تعالیٰ لازماً قبول کر لیں گے. تو یہاں بھی وہی ہے لم یصروا علی ما فعلوا، وہ اصرار نہیں کرتے، جم نہیں جاتے، ضد نہیں کرتے، ڈیرا نہیں لگاتے. اگر ڈیرا لگا لیا جائے تو وہ تو ایک گناہ بھی انسان کو جہنم کا بنا سکتا ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جنہوں نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کمایا اور پھر اس کی شناعت، اس کی خباثت نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا. سود کو جائز کیا ہوا، باقی نمازیں ہیں، تہجدیں ہیں، لیکن سود چل رہا ہے اور مسلسل ڈیرا ڈال کر بیٹھا ہوا آدمی اس کے اوپر. تو مجرد یہ ایک گناہ، باقی تو چاہے وہ تہجد گزار ہو، لیکن وہ اسے جہنمی بنا دے گا، اور جہنمی بھی خلود والا جہنم. بلا من کسب سیئۃ، ایک برائی، ایک بڑی برائی جان بوجھ کر کرنا. ایک ہے غفلت میں ہو جانا، ایک ہے جان بوجھ کر کرنا، کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لینا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرتے کہ خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ ہے وہ لوگ کہ جن کا بدلہ ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے. اللہ معاف کرے گا، ان کی خطاؤں کو ان کے نامہ اعمال سے دھو دے گا، ان کے دامن کردار کے دھبے صاف کر دے گا. وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور ان باغات ہوں گے
جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یقیناً عمل کرنے والوں کا اجر بہت اعلیٰ ہے، کیا ہی عمدہ ہے، کیا خوب جو اجر و ثواب ہے عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، دیکھو مسلمانوں تم سے پہلے بھی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، تم پہلی امت نہیں ہو، تم سے پہلے، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے رسول نہیں ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بہت سی قوموں کا جو حشر ہوا ہے وہ تمہیں سنایا جا چکا ہے، تمہیں معلوم ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، تو ذرا زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، قوم عاد کا انجام کیا ہوا، قوم سمود کا کیا ہوا، قوم مدین کا کیا ہوا، عمورہ اور صدوم کی بستیوں کا کیا بنا، دیکھو۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے وضاحتیں ہیں تاکہ ان پر ان کی ہدایت پورے طور سے منکشف ہو جائے، بیان، تبیین، واضح کر دینا، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے، موعظہ ہے، واعظ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تقوی موجود ہے، ان کے دل جو ہے لرز اٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی آیات جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلتی ہیں، ان کے دلوں میں رقت طاری ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں تقوی موجود ہوتا ہے، اور آیات قرآنیہ آ کر اس کے اندر جو ہے ایک رقت کی جو مٹھاس ہے اس کو گھول دیتی ہے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن۔ آج تک جتنے مومنین ہوئے سب کے سب نیک اور امین ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اللہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر کام ایمان کی مضبوطی کے واسطے، ہر قدم ایمانداری کے راستے۔ سوائے امانت کے اس سے کہا جائے گا امانت ادا کرو۔ ہر حال میں رکھتے ہیں امانت کا خیال، مومنین کی عظمتوں کا دیتا ہے زمانہ مثال۔ وہ قیامت کے دن کس طرح دے گا، اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں شیخ ارشاد الحق اثری۔ کہ یہ امانت میں خیانت کتنا خوفناک مرحلہ ہے۔ جانیے مومنوں کو امانت داری کا سبق دینے والی اسلام کی عظیم تربیت، دین میں امانت کی اہمیت، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Fridays provide In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? the space to talk, In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. the place to knock, Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit. the opportunity to ask, But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? the freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir, آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا ہے توحید کی ضد؟ شین را کاف۔ کیا ہے شین، را اور کاف؟ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی لعنت ہے۔ معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں ہے انسان پریشان آج؟ جاننے کے لیے دیکھیے بکھرتا سماج، کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں
वो रब के बहुत ही अजीज होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा कि आप वो कुरान मजीद जो जिंदगियों को बदलने के लिए उतरा है, मुताला की गहराई में, दलील की रोशनी में, सदाकत के मीज़ान पे, जो दुनिया के सारे मसाइल का हल है, उस कुरान मजीद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अमल करके दिखा दें। अहादीस की समझ हर मुसलमान के लिए लाजमी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ये कुरान मजीद की एक्सप्लेनेशन है, उसकी तशरीह है, उसकी ताबीर है। मौलाना वलीउल्लाह सईदी। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम करें। समझिए रसूल अल्लाह से जुड़ी वो तमाम बातें जिन पर अमल करके मोमिनीन होते हैं अल्लाह के करीब। तफहीम हदीस आज रात 8:30 बजे और दोबारा दोपहर 1 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन इन यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिस्लुहु व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास व लियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन वलियुमह्हिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस 14वें रुकू की जो ये आयात बकिया रह गई थी, जो मैंने अभी तिलावत की है, और इससे आगे जो 15वां रुकू है उसकी भी 5 आयात, ये 10 आयात मुसलमानों की दिलजोई के लिए नाजिल हुई है। जो जख्म लगा था मुसलमानों को ग़ज़वा उहद में, वो बहुत कारी था। 70 सहाबा शहीद हो गए, हुजूर मजरूह हुए, यहां तक कि खबर उड़ गई कि हुजूर का इंतकाल हो गया है। बहुत से सहाबा के हौसले पस्त हो गए, बाद सहाबा मैदान छोड़कर भाग भी गए। अफरा तफरी की कैफियत जो है वो तारी रही, बहुत शदीद। जो तो मौजज़ाना तरीके पर अल्लाह ताला ने फिर सूरत हाल को तब्दील किया, वरना वाक़या ये है कि अगर उस वक्त कुरैश चाहते और अपने उस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते, जैसे कि खालिद इब्न वलीद जो कमांडर थे उनकी कैवलरी के, उनका इसरार भी था कि हमें मुसलमानों का ताक़ुब करना चाहिए और कोहे उहद पर चढ़कर इन्हें ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, इसमें रिस्क जो है वो बहुत हाई है, वो बुलंदी पर है, पहाड़ पर चढ़ चुके हैं, वो हम पे पथराव के ज़रिए से भी मारेंगे, ऊपर से तीर चलाएंगे तो मारेंगे। बहरहाल उनका ये इख्तिलाफ राय है कि जिसको अल्लाह ताला ने अहले ईमान के हक़ में उस वक्त ढाल बना दिया। तो ये जो चरका लगा मुसलमानों को, जाहिर बात है कि इससे बड़ी बददिली, दिल शिकस्तगी की कैफियत तारी हुई। और ये बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट था। 1 साल पहले जो सूरत हाल हुई थी ग़ज़वा बदर में, जहां 313 वो भी तकरीबन गैर मुसल्लह, जो घर से जंग के इरादे से निकले ही नहीं थे, बल्कि इरादा था सिर्फ एक तिजारती काफिले का रास्ता रोकने का, लिहाजा किसी ने भी अपने हथियार साथ लेने का तकल्लुफ नहीं किया था। लेकिन ये कि 313 तकरीबन गैर मुसल्लह निहत्ते लोगों को अल्लाह ताला ने 1000 पूरी तरह कील कांटे से लेस, उस वक्त भी 100 सवारों का दस्ता मौजूद था उनके साथ, जबकि इनके साथ सिर्फ 2 घोड़े थे। लेकिन अल्लाह ताला ने एक फतेह अजीम अता फरमाई, उसे यौमुल फुरकान बना दिया था, तो उससे मुसलमानों की धाक बैठ गई, मोराल जो है उनका आसमान से बातें करने लगा। लेकिन उसका रद्द अमल भी फिर उसी दर्जे का था। वो जो एक आपको मालूम है कि न्यूटन के 3 कवानीन है बुनियादी, लॉज ऑफ मोशन, तो उसका आखिरी ये है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जो 3rd लॉ ऑफ मोशन है ये बिल्कुल अप्लाई करता है ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद पर। उसमें 70 कुफ़ार मारे गए, यहाँ 70 सहाबा शहीद हो गए।
صورتحال جو ہے گویا کہ بالکل برابر کی بات ہو گئی، برابر کی چوٹ ہو گئی، اور اسی لیے ابو سفیان نے ان موقع پر کہا بھی کہ ہم نے بدر کا بدلہ چکا لیا ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں پر جو دل شکستگی طاری ہوئی ہے، افسردگی طاری ہوئی ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مفصل خطاب فرمایا۔ اس خطاب کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو نہ سست پڑو اور نہ غمگین ہو، اور ہمارا پختہ وعدہ تم سے یہ ہے کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے بالآخر اگر تم مومن رہے۔ مشروط ہے ان کنتم مومنین، لیکن یہ کہ یہ کچھ اونچ نیچ تو آتی رہے گی، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر تم نے ایمان کے تقاضے ادا کیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضے ادا کیے جیسے کہ ان کا حق ہے، تو ہمارا پختہ وعدہ ہے انتم الاعلون، اعلون اعلیٰ کی جمع ہے، اعلیٰ سب سے اونچا، یقیناً تم ہی سب سے اونچے ہوگے اگر تم مومن رہے، اگر تم مومن ہوئے۔ اس آیت پر ذرا اس اعتبار سے بھی گفتگو کر لینی چاہیے، ایک تو ہے تعویل خاص کے پہلو سے کہ غزوہ احد کے حالات میں، اس پس منظر میں مسلمانوں کی جو فوری دل شکستگی تھی، جو بددلی تھی، جو مایوسی کی کیفیت طاری ہوئی ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دل جوئی کے الفاظ نازل فرمائے۔ یہ تو اس کی تعویل خاص ہو گئی، خاص پس منظر میں۔ تعویل عام کے اعتبار سے یہ پختہ وعدہ اللہ کا ہے، اگرچہ یہ ہر لمحے پر جو ہے یہ محیط نہیں ہے۔ آئندہ بھی جب بھی کبھی ایمان اور جہاد کی بنیاد پر تحریک چلے گی، یہی وعدہ اللہ کا ان سے بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر ہو جائے گا۔ آخر 12 برس حضور کو مکے میں گزرے، حالانکہ اہل ایمان تھے، اور ان سے زیادہ ایمان والا تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جو ہجرت سے قبل جو لوگ ایمان لائے مکے میں، سابقون الاولون من المہاجرین، ان سے زیادہ ایمان والا کون ہوگا؟ لیکن ظاہر بات ہے وہ اعلیٰ نہیں تھے، وہ سربلند نہیں تھے، وہ اونچے نہیں تھے، بلکہ وہ تو وہاں ڈومینیٹڈ تھے۔ غلبہ جو ہے کفار کو حاصل تھا، مشرکین کو حاصل تھا۔ تو گویا کہ یہ وعدہ جو ہے ہر لحظے پر جو ہے یہ محیط نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک مناسب مدت کے بعد جب ان کی آزمائشیں ہو جائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع کی آیت بڑی اہم ہے۔ ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، ٹھوک بجا کر دیکھیں گے واقعی مومن ہو یا نہیں۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ابھی آیت آ جائے گی آگے،